سب کی پوری قوم کے جوان وہاں پر ہیں، پوری قوم اور ان کا دفاع کرنا ہمارا فرض ہے۔ اگر اس مٹی کا دفاع نہیں ہم کر سکتے، اس دھرتی ماں کا دفاع نہیں کر سکتے، ان اداروں کا دفاع نہیں کر سکتے، اس کی جان کی حفاظت کی جائے۔ ویسے تو ہمارے بہت سارے ادارے دنیا کے نمبر 1 ہیں، لیکن وہ نمبر 1 کہاں کون تھا جو ہم میں تقسیم در تقسیم کرتا جا رہا ہے؟ کبھی وکلا ایسوسیشن کے نام سے، کبھی ٹیچر رائٹس کے نام سے، کبھی ویمن رائٹس کے نام سے، کبھی اسٹوڈنٹ رائٹس کے نام سے، کبھی شیعہ کے نام سے، کبھی دیوبندی کے نام سے۔ وہ کون تھا جس کی وجہ سے ہمارے اداروں کی، پاکستان آرمی کی اور باقی ایجنسیوں کی جو ویلیو ہے، فیس ویلیو ہے، وہ نیچے گرتی جا رہی ہے؟ یہ تیسرا بندہ کون تھا جس نے اس نازک موقع سے فائدہ اٹھا کے ارشد شریف صاحب کو شہید کیا؟ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں علی طلعت چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک، یوٹیوب آفیشیل پیج اور چینل۔ ناظرین، حالات حاضرہ کا آپ کو پتہ ہے کہ ایک بے باک، نڈر، بہادر انویسٹیگیٹو جرنلسٹ جو ہے وہ اس دنیا میں نہیں رہے۔ نیروبی شہر سے 83 کلومیٹر دور قتل کیا گیا۔ ہم ان سے 2 چیزوں پر بات کریں گے، ایک کہ وہاں کے جو صحافی کہہ رہے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں، اور دوسرا جو ہمارا بات کرنے کا جو مقصد ہوگا وہ یہ ہے کہ اب ہمارے صحافیوں کو اور ہمارے اداروں کو کیا کرنا چاہیے۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام سر، پہلے تو آپ کی تشریف آوری کا اور قیمتی وقت کا بہت شکریہ۔ جی تھینک یو سر، آپ اپنے جذبات سے بھی آگاہ کریں اور ساتھ میں یہ بھی بتائیں کہ وہاں کے جو صحافی ہے، وہاں کی حکومت کو رون سر۔ یہ تیسری دنیا کے جتنے بھی ممالک ہیں، وہاں پر جب بھی اس طرح کا کوئی واقعہ پیش آتا ہے تو یہی عالم ہوتا ہے۔ اس وقت کی جو حکومتیں ہوتی ہیں اس طرح کے صحافیوں کو بھی اپریشیٹ کر رہی ہوتی ہیں کہ آپ ہماری عوام میں ہماری مقبولیت کا باعث بن رہے ہیں، سبب بن رہے ہیں۔ گو کہ تنقید ہو رہی ہوتی ہے، کہیں نہ کہیں وہ اس کا ایج لے رہے ہوتے ہیں۔ پاکستان میں کچھ ٹائم پہلے ایک پروگرام انفو انٹرٹینمنٹ پروگرام تھا۔ اس پروگرام میں چودھری شجاعت حسین کا ایک ڈمی کے طور پہ اس کا ذکر ہوا، یا اس کی وہ چیزیں جب بار بار ہوئیں تو شجاعت حسین صاحب نے گفٹ کے ساتھ ان کا شکریہ بھی کیا، تحفہ بھی بھجوایا اور شکریہ بھی ادا کیا، اور یہ بھی ساتھ کہا کہ بہت شکریہ، آپ نے ہماری جو صحافتی خدمات ہے ان کو سراہا۔ جبکہ اس پروگرام کی اگر ہیبت دیکھی جائے، نوعیت دیکھی جائے، اس پر طنز کیا گیا تھا کہ کس طرح سے یہ پاکستان مسلم لیگ کاف عوام الناس کے مال و دولت اور ان کے جذبات کے ساتھ کھیلتی ہے۔ اسی طرح یہ واقعہ ہے یہاں پر۔ میں سب سے پہلے تو یہ کہنا چاہتا ہوں، صحافی ہوں، کوئی بھی چیز ہو، ہر انسان کے پیش نظر جو ہے وہ شہرت ہے، ہوس ہے۔ وہ اصل تو ہوس کہنا چاہیے، وہ شہرت کی ہو سکتی ہے، وہ مال و دولت کی ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں۔ اور پاکستان میں بھی یہ اس وقت اس پہ بھی سیاست چل رہی ہے، معذرت کے ساتھ جو اصل حقائق ہیں اس سے کسی کا کوئی سروکار نہیں۔ اچھا سر، وہاں کے جو صحافی نے تو یہ پلندہ اٹھایا، آپ نے اس کا یہاں کا اور وہاں کا کمپیریزن کر دیا۔ اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ نیکسٹ جو ہے ہمارے صحافیوں کو کیا کرنا چاہیے، ہمارے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو کیا کرنا چاہیے کہ ہمارا کوئی صحافی ملک سے باہر جاتا ہے تو کم از کم اس کی جان کی حفاظت کی جائے۔ ویسے تو ہمارے بہت سارے ادارے دنیا کے نمبر 1 ہیں، لیکن وہ نمبر 1 کہاں گئے جب ہمارے ایک صحافی کو دوسرے ملک کے اندر حفاظت نہیں دے سکے؟ بھائی، آپ کو یہ بتانا پڑے گا کہ وہ کون تھا جس کی وجہ سے ارشد شریف آج ہمارے درمیان نہیں ہے۔ وہ کون تھا جس کی وجہ سے ارشد شریف کو یہ ملک چھوڑنا پڑا؟ وہ کون تھا جس کی وجہ سے، اگر ہم مان لیتے ہیں کچھ ٹائم کے لیے کہ غیر کی ایجنسیوں نے، غیر کے اداروں نے اس وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے وقت کا فائدہ اٹھایا، تو مجھے بتاؤ کہ آپ کا یہ ٹائم دینے میں، یہ مواقع پرووائڈ کرنے میں کتنا رول ہے؟ کون ہے وہ کون سی مقتدر طاقتیں ہیں؟ وہ سیاسی طاقتیں ہوں، وہ مذہبی طاقتیں ہوں، وہ جہاد کے نام پر چلنے والے طالبانائزیشن ہو، جن کی وجہ سے انہیں کے پی کے پولیس کی طرف سے تھریٹس ملی تو وہ کے پی کے چھوڑتے ہیں، پھر ملک چھوڑنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ ایک جرنلسٹ کو پورا ملک مل کے اس کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لے سکا، پھر وہ یو اے ای جاتے ہیں، وہاں پر ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ ان کو ڈیپورٹ کرنے کے لیے جو کچھ ہوا وہ سب کے سامنے ہے، اس پر میں کچھ کہنا ہی نہیں چاہ رہا۔ بتانا پڑے گا وہ کون تھا، کیوں تھا، کیسے تھا، کس کے کہنے پر کر رہا تھا۔ ادروائز اب آپ نوجوانوں کی جو زبانیں یہ بند نہیں کر سکتے۔
گو کہ ہم مغلوب قوم ہیں، ہم ایک دوسروں کے ٹکوں پر، دوسروں کے اثر و رسوخ پر پلنے والے ہیں، اس میں کہنے میں مجھے کوئی بات نہیں۔ ہاں یہ ایک حقیقت ہے کہ ہم آزاد نہیں، ہماری ڈوریاں کسی اور کے ہاتھ میں ہیں، لیکن پھر بھی اس کے باوجود بھی غلامی کا توق گلے میں پہننے کے باوجود بھی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اب آپ کے گریبان ہوں گے اور اس باشعور قوم کے نوجوانوں کے ہاتھ ہوں گے، اور آپ کو یہ جواب دینا پڑے گا کہ وہ کون ہے جس کی وجہ سے آج ارشد شریف کو ملک واپس آنے کی اجازت ملی ہے، لیکن کب؟ جب وہ بول نہیں سکتے۔ اچھا سر، وقت کی قلت کی وجہ سے میرا آخری سوال ہے کہ ہر ڈپارٹمنٹ میں، ہر تنظیم میں، ہر ایک ادارے کے اندر ایک تنظیم ہوتی ہے جو سوشل ویلفیئر کے نام پر کام کرتی ہے یا وہاں کے ملازمین کے لیے کام کرتی ہے، لیکن بدقسمتی سے ہمارے ہاں جو کھینچا تانی ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے۔ سوائے وکلا ایسوسی ایشن کے کوئی بھی تنظیم جو ہے وہ صحیح طرح اپنے جو ممبران ہیں ان کی حفاظت کا کام نہیں کرتے۔ ابھی آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہمارے جو یہ میڈیا ایسوسی ایشنز ہیں، انٹرنیشنل ایسوسی ایشنز ہیں، ان کو نیشنل کو اور انٹرنیشنل کو کیا پالیسی بنانی چاہیے، کیا ایک ریڈ لائن تعین کرنی چاہیے کہ اس سے بڑھ کر ہم نہیں آگے جائیں گے اور اس سے بڑھ کر کوئی اور آگے نہیں آئے گا؟ نہ صحافیوں کو ہراساں کیا جائے گا، نہ ان کو بلیک میل کیا جائے گا، نہ ہی ان کو ملک بدر کیا جائے گا۔ اس کے اوپر کیا کہتے ہیں آپ؟ طلعت صاحب، میں پھر وہی بات کہوں گا، میں پہلے بھی کر چکا ہوں کہ تیسری دنیا کے ممالک اغیار کے ٹکوں پر، اغیار کے ٹکڑوں پر پلنے والے پالیسی بنانے کی اگر بات کریں تو وہ مجھے سمجھ نہیں آتی۔ پہلے تو آپ کو یہ رخ متعین کرنا پڑے گا کہ اس وقت آپ کھڑے کہاں پر ہیں، اور جو پالیسی بنا رہے ہیں یہ پالیسی کس کے کہنے پر بن رہی ہے اور وہ پالیسی کس کے مفادات کو پورا کر رہی ہے۔ میرا یہی سوال ہے، یہی جواب ہے کہ آپ کو پالیسیاں بنانے کا کوئی حق نہیں۔ آپ نے وکلا کی بات کی، خیر یہ آپ کی رائے، میں اس کی قدر کرتا ہوں، لیکن یہاں پر وکلا کے اندر جو دندہ ہے وہی تو گندا ہے۔ یہ اسی طرح صحافیوں میں بھی میں نے پہلے کہا یہ ہوس ہے، وہ شہرت کی ہوس ہو یا دولت کی، ہر جس چیز کا بھی آپ ذکر کر لیں وہاں پر یہ ہوس سر فہرست ہوتی ہے۔ یہ تنظیمیں، این جی اوز، ایس او پیز، قوانین، یہ سارے پس پردہ ہوتے ہیں، وہاں پر ہوس سب سے پہلا، اس کا عنوان ہی ہوس ہو، ہوس اگر رکھ دیا جائے تو وہ غلط نہیں ہوگا۔ بالکل جی، ایک صاحب آپ کے الفاظ کا اور قیمتی وقت کا بہت شکریہ کہ یہ جتنی بھی تنظیمیں ہیں اپنی ہوس کے لیے کام کرتی ہیں، چاہے وہ صحافتی تنظیمیں ہوں، چاہے وہ ویلفیئر کی ہوں۔ اب ہوس جو ہے وہ دولت کی اور شہرت کی یا مال و دولت کی ہو سکتی ہے۔ اب ہمارا سوال یہ بنتا ہے اس پروگرام میں آخر میں کہ وہ کون تھا جس نے یہ سارا کام کیا، اور میرا ایک اور سوال ہے کہ وہ کون تھا جس نے عوام کو اور اداروں کو آمنے سامنے لا کے کھڑا کر دیا؟ وہ کون تھا جس کی وجہ سے ہمارے اداروں کی، پاکستان آرمی کی اور باقی ایجنسیوں کی جو ویلیو ہے، فیس ویلیو ہے، وہ نیچے گرتی جا رہی ہے؟ یہ تیسرا بندہ کون تھا جس نے اس نازک موقع سے فائدہ اٹھا کے ارشد شریف صاحب کو شہید کیا؟ وہ کون تھا جو یہ سارے یہ وقت سے مفاد اٹھا رہا ہے؟ یہ ہمارے اداروں کو اس بندے کو سامنے لانا چاہیے۔ پاکستان آرمی بھی ہماری ہے، آئی ایس آئی بھی ہماری ہے، آئی بی بھی ہماری ہے، اس میں ہمارے نوجوان ہیں، ہمارے پاکستانی ہیں، میرے بہت سارے شاگرد ہیں، دوست ہیں، کزن ہیں، رشتہ دار ہیں۔ ہمیں اداروں سے پیار ہے، صرف طلعت صاحب آپ کے نہیں، سب کے، پوری قوم کے جوان وہاں پر ہیں، پوری قوم کے نوجوان۔ ان کا دفاع کرنا ہمارا فرض ہے۔ اگر اس مٹی کا دفاع نہیں ہم کر سکتے، اس دھرتی ماں کا دفاع نہیں کر سکتے، ان اداروں کا دفاع نہیں کر سکتے تو ہمارا جینا ہی کیا جینا ہے؟ ہمیں ان جوانوں کا، اس دھرتی کا دفاع کرنا ہے، انہیں خون ریزی سے بچانا ہے، قتل و غارتگری سے بچانا ہے۔ یہی انسانیت ہے، یہی ہماری صحافت ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، قرآن پاک کی جو پہلی صورت ہے کہ تمام جہانوں کا رب، اور اس آیت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ہمارے علماء دین ہمیں تفرقہ بازی کرتے ہیں، ہمارے اور بہت سارے لوگ
ہمارے ہاں تقسیم در تقسیم کرتے جا رہے ہیں، اس سے ہمیں بچنا ہے اور اس سوال کا جواب ڈھونڈنا ہے کہ وہ کون تھا جو ہم میں تقسیم در تقسیم کرتا جا رہا ہے، کبھی وکلا ایسوسیشن کے نام سے، کبھی ٹیچر رائٹس کے نام سے، کبھی ویمن رائٹس کے نام سے، کبھی اسٹوڈنٹ رائٹس کے نام سے، کبھی شیعہ کے نام سے، کبھی دیوبندی کے نام سے، کبھی بریلوی کے نام سے، کبھی اہل حدیث کے نام سے، کبھی کسی سے، کبھی کسی سے۔ وہ جب تک ہم نہیں ڈھونڈیں گے ہماری تقسیم ختم نہیں ہوگی، ہم متحد نہیں ہوں گے، اسی طرح ہم چوں چوں کرتے رہیں گے، کٹتے رہیں گے، مرتے رہیں گے اور تا قیامت یہ خون کا سلسلہ چلتا رہے گا۔ اسی سوال کے ساتھ آپ کو امانت دیتا ہوں اور مجھے اجازت چاہیے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔